ریاست نہ ہو، لیکن اس کے فرما برداروں کو اس کی بات زندگی کے تمام شعبوں میں ماننی پڑتی ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے توحید فی الحاکمیت کو سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ صرف ذات و صفات میں وحدت نہیں ہے، اس کی اطاعت میں بھی وحدت ہے، اس کے نمائندوں میں بھی وحدت ہے، اس کے نمائندوں کی وحدت بھی اس کی اپنی اطاعت کی وحدت پہ جا کے نتیجہ خیز ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بتایا تھا، عقیدہ پہلے ہے عقیدت۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ سے یہ جو آیت ختم ہوتی ہے نا، یہاں تک عقیدہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد الم تر الی الذین یزعمون سے عقیدت کیا کہتے ہیں، وہ عقیدہ بیان کرنے کے بعد اب عقیدے پر عمل کیسے کرنا ہے، پورا رکوع اس پہ خرچ کیا گیا، پورا رکوع اس پہ خرچ کیا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ تم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، ہماری تفسیریں اس سے خالی ہیں۔ بڑوں نے جو کام کیا اس سے آگے جائیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، ان کی کاپیوں کو لوگ صرف رٹے نہ لگائیں۔ بڑوں نے کام کیا تو وہ جو بڑوں نے کام کیا تھا، ہمارے بڑے اپنے بڑوں کو کام کو لے کے آگے چلے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کے کام کو لے کے آگے چلنا ہے، اور ہم یہ نہیں کر رہے۔ ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں کا کام آگے بڑھایا اور ہم چھوٹے اپنے بڑوں کا کام آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، بلکہ ان کی کاپیوں کو رٹ کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی یہاں عقل کل نہیں ہوتا، تشنگی کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے، پہلو کہیں نہ کہیں اسپیس خالی رہتی ہے، ہر چیز میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو لے کے آگے بڑھیں، نہ کہ پیچھے ہٹیں۔ یہ نہ کہیں فیصل آباد میں جلسہ ہو رہا ہے، آپ کہیں گجرانوالہ کے ساتھیوں ضیاء القاسمی صاحب کی تقریر رٹ کے آ جاؤ، گجرانوالہ میں تقریر کرو جی فیصل آباد کے لوگوں، کیونکہ وہ ضیاء القاسمی صاحب کی تقریر رٹی ہوئی تھی فیصل آباد والی۔ مولوی صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر کی تو اسے وہاں فیصل آباد کا لفظ بول دی۔ سمجھ آئی؟ لطیفے بنے ہوئے، خیر یہ ایسے لطیفے مبنی بر حقیقت ہوتا ہے۔ کام کو آگے بڑھائیں۔ معاشرے میں دیکھیں خلا کس چیز کا ہے، اس خلا کو پورا کریں۔ جہاں آپ کو خلا نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کے مزارات پہ جا رہا ہے، وہاں اس پہ محنت کریں۔ لیکن جہاں آپ کو یہ خلا نظر نہیں آتا کہ یار یہ مزارات سے ہونے کا یقین نہیں رکھتا لیکن دکان اور مکان سے ہونے کا یقین رکھتا ہے، تو تبلیغیوں کی طرح آپ دکان مکان کی نفی کریں۔ آپ تو دکان مکان کی نفی کو تانے دیتے ہیں، آپ نفی کہاں کریں، آپ تو تانے دیتے ہیں۔ اور تانے دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مزارات کی نفی کرتا ہے وہ دکان اور مکان کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اسی کے اندر لم لیٹ ہو جاتا ہے۔ مزارات کی نفی کرتے ہوئے پیسے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ اس لیے اہل حق کی جو جماعتیں اچھا کام کرتی ہیں انہیں سلام کہیں، اور یہی اسلوب حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ دیوبند کی تمام جماعتوں کی مجمع علیہ جو شخصیت تھی وہ حضرت شیخ القرآن کی تھی، اس صاحب قبر کی تھی۔ آج ہم شیخ القرآن کے مزاج کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم سمجھتے کہ میں جہاں کھڑا ہوں وہی سب کچھ ہے، میری کٹوری سے باہر اسلام ہے ہی نہیں، میری کشتی نوح ہے، جو آگے ٹھیک جو باہر ہے وہ غرق ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے، غلط ہیں یہ چیزیں، یہ مزاج سرے سے غلط ہے۔ حضرت شیخ کا مزاج تمام علماء میں امتیازی حیثیت کا حامل تھا۔ اپنی ترجیحات برقرار رکھیں، اپنی ترجیحات برقرار رکھتے ہوئے اہل حق کی تمام جماعتوں کے ساتھ تعلقات کو بھی بحال رکھیں۔ اپنی ترجیحات قائم رکھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے سب پر کفر کے فتوے لگائیں، آپ سب کو گمراہ کہہ دیں، سب کو اپنے سے دور کر دیں، سب کی نفرت اپنے دل میں پال لیں۔ آپ کے چھوٹے میرے چھوٹے اگر نفرت سیکھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ میں اپنی بتاتا ہوں آپ کو، ہم چھوٹے تھے، مجھے آج تک وہ جگہ بھی یاد ہے جہاں حضرت شیخ القرآن کی وفات کی اطلاع ملی تھی۔ ہم بالکل بچے تھے، غالباً ہماری فریج نئی آئی تھی گھر پہ، تو میں اس میں ایسے کٹورے میں پانی ایسے بھر رہا تھا،
ایسے کر کے. یہ 1980 کی بات ہے، بہت چھوٹے تھے ہم. یکدم اطلاع ملی شیخ القرآن فوت ہو گئے ہیں دبئی میں. اور کہنے کی بات ہے کہ جو میں کہنے لگا ہوں، ہم شیخ القرآن نہیں کہتے تھے، ہم شیخ القرآن دادا کہتے تھے. میرے والد مرحوم نے ہمیں سکھایا ہوا تھا شیخ القرآن دادا کا. وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا وہ ہمارے روحانی دادا ہیں. ہم دادا کہتے تھے. اس وقت روحانی جسمانی دادا کی کوئی شاید تمیز نہیں تھی. ہم وہاں کا دادا ہیں، روحانی شیخ القرآن دادا. وہاں پہ دادا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ روحانی دادا ہیں. آپ جو محنت کریں گے اس کے اثرات آپ کے بچوں پہ پڑیں گے. اہل حق سے اپنے بچوں کو دور نہ کریں، ترجیحات ضرور بیان کریں. خیر پتہ نہیں میں کس بات پہ بات آ رہی تھی، میں آگے چلتا ہوں. پورا رکوع اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تشریح ہے. اور اس اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تشریح، ویسے جو تشریح عقیدے کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھ دی. عقیدہ پہلے ہے، عقیدت اس کے بعد ہے. یہ ترتیب قائم رہے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پہلے عقیدہ آتا ہے، اس کے بعد عقیدت آتی ہے. جب عقیدے کے بعد عقیدت آتی ہے تو پھر اس سے عمل کے سرچشمے پھوٹتے ہیں. عمل کے، جس ہستی کے بارے میں عقیدہ قائم ہو جائے اس ہستی کے بارے میں عقیدت اور عظمت بھی جنم لیتی ہے. پھر اس ہستی کے حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر عمل کے سرچشمے پھوٹتے ہیں. اور اگر یہ ترتیب قائم نہ رہے، عقیدہ پہلے نمبر سے غائب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عقیدت پہلے آ جاتی ہے، عقیدہ بعد میں آ جاتا ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ عقیدہ نظر انداز ہو جاتا ہے. عقیدت، اس کے بعد عقیدہ، تو اس کے بعد برابر نتیجے کیا نکلا؟ یا بدعقیدگی نکلتی ہے، بدعملی نکلتی ہے، یا بے عملی نکلتی ہے. ترتیب خراب، نتیجہ خراب. ترتیب صحیح، نتیجہ صحیح. اب دیکھیں جو پورا رکوع اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تشریح ہے، اور ہم نے ان آیات کے حوالے سے کیا ظلم ڈھایا ہوا ہے. یہاں اطیع اللہ و اطیع الرسول پر وہ باتیں ہونی چاہیے جو کچھ تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. اطیع اللہ و اطیع الرسول پر دیکھو تو تقلید اور عدم تقلید کی بحث ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح ہمارے ساتھی جب بخاری پڑھتے ہیں نا تو انما الاعمال بالنیات پڑھتے ہوں تو وہیں لگ جاتے ہیں جناب علی وضو بغیر نیت کے ہوتا ہے کہ نہیں. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی کشتی کراتے ہیں، بس ایک انہوں نے کبڈی کا میدان بنایا ہوا، حالانکہ انما الاعمال بالنیات اس کے لیے تھی ہی نہیں. نیت کی درستی کے لیے تھی کہ تم اچھا عمل بھی بری نیت سے کرو گے تو تمہارا اچھا عمل بھی برباد ہو جائے گا. ہجرت جیسا عمل بھی تم بری نیت سے کرو گے تو ہجرت مدینہ جیسا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے. اور ہم نے اس نیت کو کہاں فٹ کر دیا؟ وضو نیت کے ساتھ ہوتا ہے یا نیت کے؟ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں انما الاعمال بالنیات کا تعلق اس چیز سے ہے ہی نہیں سرے سے. دونوں طرف فریقوں کا غلب ہے. دیکھیے ہم ہمارے مدرسین پڑھانے بیٹھتے ہیں تو سال کے 9 مہینے اس پہ خرچ کر دیتے ہیں. استنجا کے ڈیلوں کے اوپر لڑاتے ہیں فقہا کو آپس میں. یہ طریقہ نہیں ہے. اور یہاں بھی ہم نے قرآن کی آیات کے اندر یہی ظلم ڈھایا ہے. تقلید عدم تقلید کی بحث چھیڑ دیتے ہیں. آگے جا کے رکوع کے درمیان میں جہاں استشفاء کی بات آتی ہے، استشفاء کرنا ہے یا نہیں اس میں پڑ جاتے ہیں. تو سنیے ذرا قرآن کریم سے، قرآن کریم کس چیز کو فوکس کر کے بات کر رہا ہے. یہ ٹرانسجنڈر قانون ویسے نہیں بن رہے. اچھا میں اور آپ بے ہوش ہیں، ہم گونگے بہرے اندھے کانے لولے لنگڑے بنے ہوئے، اس لیے ٹرانسجنڈر قانون پاس ہوتا ہے. یہ توحید فی الحاکمیت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. یہ توحید فی الحاکمیت کو نہ سمجھنے کے نتائج ہیں جو امت سامنا کر رہی ہے. اس کا آپ اس کی بات کرتے ہیں. ابھی بھائی چھوٹی بات ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ٹرانسجنڈر کا قانون پاکستان کے اندر آیا. اس سے بڑے بڑے کام دنیا میں ہو رہے ہیں. تیونس ایک اسلامی ملک ہے، ایک اسلامی ملک ہے، اور اس اسلامی ملک میں یہ بل پاس ہو رہا تھا کہ اللہ اور دین پہ تنقید کرنا، گالی دینا، اس کی آزادی ہوگی. اللہ اور دین پر، اللہ باقاعدہ نام ہے.
وہاں اس پوری اسمبلی میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اپنا کوٹ اتارا، میدان میں آیا، مرنے مارنے پر تل گیا، اس نے کہا واللہ لن تمر المادہ الا علی جثتی، خدا کی قسم یہ بل پاس نہیں ہو سکتا، یہ میری لاش سے گزر کے پاس ہوگا۔ آپ صرف ٹرانسجینڈر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا اللہ کے پاس پہنچ گئی کہ اللہ کو یہاں سے نکالو، نعوذ باللہ۔ اور یہ سارے نتائج کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ ہم توحید حاکمیت کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ سنیے ذرا ان آیات کو، الم تر الی الذین یزعمون، پہلے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کا عقیدہ سمجھا دیا، یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب آگے کیا ہے؟ یہ تعجب کا اسلوب ہے، تعجب کا۔ الم تر الی الذین یزعمون، میرے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، ان خناسوں کو، بدبختوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم اس تمام احکام پر ایمان لے آئے یا رسول اللہ جو آپ پہ اترے، جو آپ سے پہلے نبیوں پر اترے، ہم سب پہ ایمان لے آئے، لیکن اب عمل کیا ہے؟ یہ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول کی تشریح ہے نا، ہاں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، لیکن عمل کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دعویٰ ہے ایمان کا، لیکن عمل کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ اپنے مقدمات طاغوت کی عدالتوں میں لے جاتے ہیں۔ دعویٰ ہے ایمان کا، لیکن آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف رائے ہو جائے، وہ تصفیہ کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ طاغوت کی عدالتوں میں جاتے ہیں۔ یہاں طاغوت کا لفظ آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک کے بالمقابل استعمال ہوا ہے۔ ہر وہ عدالت، ہر وہ فرد، ہر وہ سماج اور معاشرت طاغوت ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہوتا ہے۔ کب دعویٰ ہے ایمان کا، مقدمات لے جاتے ہیں طاغوت کی عدالتوں میں۔ وقد امروا ان یکفروا بی، حالانکہ آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے طاغوت کا انکار کرنا ہے ہر سطح پر۔ اب ہم بڑے آسانی سے گزر جائیں گے، جی یہ منافقین ایسے کرتے تھے، اوپر سے چونکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن چونکہ اندر اندر سے وہ کافر تھے، تو جب آپس کے اندر اختلاف ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کی عدالت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہود کی عدالتوں میں چلے جاتے تھے۔ بڑے مزے سے یہ کہیں گے آگے نکل جائیں گے، لیکن ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ میں اور آپ مسلمان ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم پر ایمان ہے الحمدللہ، لیکن ایمانداری سے بتائیں میرے سمیت یہاں کم سے کم یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی کا کیس عدالت میں لگا ہوگا، کوئی نہ کوئی تھانہ کچہری کورٹ جاتا ہوگا، تو آپ علماء کے پاس کیوں نہیں آتے ہیں فیصلوں کے لیے؟ کیا پڑھی ہے کہ آپ کورٹس میں جاتے ہیں؟ کیا کورٹ کے تمام فیصلے شریعت کے مطابق ہیں؟ میں ان کورٹس کو طاغوتی کورٹ نہیں کہہ رہا، مجھ پہ فتویٰ نہ دینا، میں خود کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہوں، لیکن میرا سوال یہ کیا ہر فیصلہ طاغوت کیا کہتے ہیں اسلام کے مطابق ہوتا ہے؟ یہاں کے تو آئلی قوانین ہی غیر اسلامی ہیں۔ یہاں کسی کی بیٹی کے میاں کے ساتھ نہ لگے، باپ خود ہی کہتا ہے چلو خلا لیتے ہیں عدالت سے، وہ خلا کو طلاق سمجھ کے اگلے نکاح کر دیتا ہے، عمر پر زنا ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہے طاغوتی فیصلہ، یہ ہے طاغوتی فیصلہ۔ ایسی عدالت جو خلا کو طلاق دے کے کہے شوہر اس پہ راضی نہ ہو، وہ طاغوتی عدالت ہے۔ اور ایسا بندہ جو اس کو خلا کو طلاق سمجھ کے اپنی بیٹی کا نکاح عدت کے بعد کہیں اور کرے، خدا کی قسم وہ خود بھی طاغوت ہے۔ قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے۔ اب میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کے وہ اللہ کا نمائندہ یا طاغوت کا نمائندہ ہے۔ میرے اپنے کیسز کورٹ میں لگے ہوئے ہیں، تو ہائی کورٹ میں ہونے کے باوجود 4 سال سے میں اپنے کیسز بھگت رہا ہوں۔ یہاں تو تاخیر ہے بھائی، یہاں تو فیصلے ہی نہیں ہوتے ہیں، انصاف میں تاخیر انصاف کی موت ہے۔
میں نے تو اپنے مدعی کو کہا تھا میرے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل حل کر لو، باہر حل کر لیتے ہیں، آ جاؤ۔ میں آج بھی اس کو دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ۔ آپ کیوں عدالتوں میں جاتے ہیں؟ مجبوری ایک الگ بات ہے۔ اگر آپ کے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے، زمین کا، دکان کا، مکان کا، تجارت کا، وراثت کا، عدالت میں جانے کے بجائے معلم کی مسجد کے مولوی صاحب کو پکڑ لو، ہمارے درمیان شریف فیصلہ کریں۔ آپ کا پیسہ بھی خرچ ہونے سے بچ گیا، آپ کا وقت بھی بچ گیا، مال جان عزت آبرو سب کچھ بچ گئی۔ وگرنہ آئلی قوانین جو فیملی کورٹس کے اندر میاں بیوی جس طرح اپنی ایک دوسرے کی شلواریں اتارتے ہیں نا، آپ سن نہیں سکتے کہ میاں بیوی پر کیسے الزام لگاتا ہے اور بیوی کس طرح میاں پر الزام لگاتی ہے۔ وہ سننے کے قابل الفاظ نہیں ہوتے، اور اس کے مقابل جب وکیل آ کے جرا کرتا ہے، او خدا نہ خواستہ کہ ہماری کسی بیٹی پہ جرا کرے، وہ جرا سننے والی نہیں ہوتی، وہ جرا سننے والی نہیں ہوتی۔ ایک غیرت مند انسان وہ جرا نہیں سن سکتا۔ تو کیوں آپ جاتے ہیں؟ سوال تو آپ سے کر رہا ہوں، آپ سے بہت آسان ہے، لیکن سٹیج سے بیٹھے علماء سے بھی کروں گا، ان سے ذرا مشکل ہے، لیکن میں ان سے خوف نہیں کھاتا ہوں۔ جو مرضی ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ میں بھی مولوی لطیف الرحمان کا بیٹا ہوں، الحمدللہ، مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا ان سے۔ میں انہیں یہ کہتا ہوں، آپ مفتی ہیں، آپ قاضی کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے مدرسے میں دارالفتاء ہے، دارالقضاء کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جہاں ہم اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، جہاں افتاء کی بات آتی ہے، وہاں ہم نے دارالفتاء والقضاء اس کا نام رکھا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم اس کا شریف فیصلہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے مدارس کے اندر صرف دارالفتاء نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ دارالقضاء بھی ہونا چاہیے۔ یہ شعور تو علماء نے دینا تھا۔ یہ غلطی آپ عوام کی کم ہے، سٹیج پر بیٹھے علماء کی غلطی زیادہ ہے۔ میں تو طالب علم ہوں، بچ جاؤں گا تھوڑا سا۔ سٹیج پر بیٹھے علماء کی غلطی زیادہ ہے۔ یہ صرف یہ علماء نہیں، ہر سٹیج پہ عوام بھی مجرم، علماء کی بھی اس میں غلطی ہے۔ وہ اپنے ساتھ مفتی کا لفظ لگا لیتے ہیں، قاضی کیوں نہیں بنتے؟ ہاں، بلوچستان کی طرف اس کا رواج ہے، ہمارے علاقوں میں بھی اس کا رواج تھا۔ قلات کی ریاست کے والی نے قلات ریاست کا الحاق جو پاکستان کے ساتھ کیا تھا، اس شرط پہ کیا تھا کہ میری ریاست کے عدالتی نظام کو چھیڑا نہیں جائے گا، اور اس کے ریاست کا جو عدالتی نظام تھا وہ مکمل طور پہ اسلامی تھا۔ پرویز مشرف منحوس نے آ کے اسے ختم کیا تھا۔ اب اس کی سزا بھگت رہا ہے وہ جس حالت میں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم اداروں کی قدر کرتے ہیں، لیکن اداروں میں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ میں تو شہید ضیاء الحق کی قدر کرتا ہوں، ببانگ دول اسے شہید کہتا ہوں، لیکن پرویز مشرف کی قدر نہیں کر سکتا۔ اداروں کی قدر ضرور کریں، اداروں کو گالیاں مت دیں۔ ادارے ہمارے سرحدات کے محافظ ہیں۔ یہ نہ ہو تو آپ صبح کی چین سے نیند یہاں نہیں بیٹھ سکتے آپ، وگرنہ جائیں شام کی حالت کو دیکھ لیں، عراق اور لبنان اور یمن کو آپ دیکھ لیں، ان کمزور ممالک کو دیکھ لیں، جہاں ایک دفعہ فوج گھس جائے تو شام تک قبضہ کر لیتی ہے۔ ایک مضبوط عسکری قوت اللہ نے آپ کو دی، اس کے شکر ادا کریں۔ سوشل میڈیا کی شکار ہو کے اپنی افواج کو گالیاں مت دیں، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ جو کوئی اپنی اچھی خوبیاں نبھا رہا ہے اس کی تعریف کریں۔ ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں، اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے سرحدی افواج کا ہے، کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وگرنہ ہماری افواج کمزور پڑ جائے، میں اور آپ یہاں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ یا تو ہم غلام بن جائیں ایک منٹ میں۔ تو جو چیز میسر ہے اس کی قدر کریں۔ ہمارا فیشن ہے ہر چیز کو گالی دے رہا ہوں۔ میں یہ باتیں کرتا ہوں، لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ مولوی ایجنسیوں کا ہے، تو میں کہتا ہوں راہ کا تو نہیں ہوں نا، ISI کا ہوں گا؟ میں کہوں میری اپنی ہے، جاؤ۔ ہاں میں ISI کا ایجنٹ ہوں، جو کرنا کروں۔ راہ کا تو نہیں ہوں نا، اپنے ہی ملک کا ایجنسیوں کا ایجنٹ ہوں، چلو میں نے مان لیا، جاؤ۔ ایک مولوی صاحب نے میرے بارے میں کہہ دیا اور ایک وکیل صاحب نے میرے بارے میں کہہ دیا، اور تعجب میں دونوں پٹھان تھے، مولوی بھی پٹھان تھا، وکیل بھی پٹھان تھا۔ کہتے ہیں یہ تقریر بھی اتنی سخت باتیں کرتا ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے۔ تو ساتھیوں نے مجھے کہا، تو میں نے کہا یار راہ کا تو نہیں ہوں گا نا، اپنی ملک کا ایجنسیوں کا ہوں گا، وہ تو اچھی بات ہے، میں کہا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائے۔
تو بات یہ ہے میرے بھائی، اللہ کہتے ہیں ادھر ایمان کا دعویٰ، ادھر طاغوت کی عدالتوں میں فیصلے لے کے جاتے ہو، کیوں بھائی؟ ہم علماء نے آپ عوام کو یہ شعور ہی نہیں دیا کہ ہم صرف فتوے نہیں دے سکتے، ہم آپ کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی سے بہتر قاضی کون ہو سکتا ہے؟ صرف چند چیزیں اور پڑھنی ہے خود بطور مطالعہ۔ افتاء کے اندر یک طرفہ بات ہوتی ہے نا، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ مفتی صاحب کہتے ہیں اگر ایسا ہوگا تو مسئلہ یوں ہوگا۔ فیصلے میں دونوں پارٹیوں کا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ بس فیصلے میں جانبین ہوتے ہیں اور فتوے میں جانب واحد کافی ہوتا ہے۔ یہ شعور تو ہم نے نہیں دیا۔ قرآن کی یہ آیت پڑھی، طاغوت کی عدالتوں میں لے جاتے ہیں، یہودیوں پر بات ختم کر دی، خود آگے نکل گیا۔ مدینے کے ابتدائی دور میں 2 عدالتیں تھیں، 2 قسم کی۔ ایک عدالت نبی علیہ السلام کی سربراہی میں کہ مسلمانوں میں آپس میں کوئی اختلاف رائے ہو جاتا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا فیصلہ فرما دیتے تھے، بات ختم ہو گئی۔ اور دوسری طرف یہود کی عدالتیں تھیں، یہود بہت مضبوط تھے مدینے میں، اور یہ منافقین جو مذبذبین تھے، اندر سے کافر تھے اور اوپر سے مسلمان تھے، جب ان میں جھگڑا ہوتا تو یہ چھپ چھپ کے یہود کی عدالتوں میں جا کر ان سے فیصلے لیتے تھے۔ قرآن نے ان کو تنقید کی نوک پہ رکھا ہے، تمہاری ایسی کی تیسی، بے ایمانو تم کہتے ہو ہم ایمان لائے، اور جا کس کی عدالت میں رہے ہو؟ اور ایمانداری سے بتائیں یہ بات ہمارے اوپر بھی فٹ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جس طرح یہود پہ فٹ ہوتی تھی اس طرح ہمارے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے۔ اور اس میں عوام بھی مجرم ہے، ہم بھی مجرم ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو یہ شعور ہی نہیں دیا۔ ہم نے تو اپنے مدرسے میں دارالفتاء بنایا ہوا ہے، دارالقضاء کہاں بنایا ہوا ہے؟ حالانکہ یہ کام ہے علماء کا۔ اگر ایک مسجد کا عالم قضاء کی اہلیت نہیں رکھتا، جیسے بہت سے لوگ افتاء کی اہلیت نہیں رکھتے، تو کوئی بات نہیں، مسئلہ پیش ہو گیا اپنے سینئرز کے سامنے رکھ دیں، ہفتہ لے لیں، 2 ہفتہ لے لیں، مہینہ لے لیں، فیصلہ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے نا۔ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے کیا کہتے ہیں جھگڑوں والے فیصلے ان علماء کے پاس لائیں گے نا، عدالتوں میں جانا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ایک عالم فیصلہ نہ کرے، 2 کرے، نہ 3 کرے، ہمت نہ ہارے، کوئی نہ کوئی کرے گا، آپ پیچھے پڑ جائیں۔ جی مجھے شریف فیصلہ چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے گلگت بلتستان میں ایسا ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ جھگڑتے ہیں علماء کے پاس آتے ہیں، علماء فیصلے کرتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں گلگت میں تھا، وہاں کچھ حالات خراب ہوئے، تو میں اتنا حیران ہوا کہ اس حساس ترین جگہوں پر ان محلوں کی سیکیورٹی کے متعلق اور مخالف متحارب فریق سے مذاکرات کے حوالے سے تمام کام وہاں کے مقامی علماء کر رہے تھے۔ مقامی علماء جی، ان کے ہاتھ میں گرفت تھی، اور یہاں مولوی ختم کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگ قتل کے مقدمات کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے علماء بھی اپنا کردار بدلیں اور عوام بھی ٹھیک ہوں۔ عوام صرف فتوے نہ لیں، عوام علماء سے فیصلے بھی لیں، اور یہ فیصلے لینا ہماری عدالتوں کے خلاف بھی نہیں، ہماری عدالتیں شکر ادا کریں گی کہ ہمارے اوپر بوجھ کم ہوا۔ آپ انگلینڈ UK چلے جائیں، وہاں بڑی عدالتوں سے پہلے نیچے سمجھوتی کی عدالتیں ہوتی ہیں، نیچے سمجھوتا نہ ہو سکے پھر اوپر آتے ہیں، تاکہ بڑی عدالتوں پر بوجھ کم سے کم ہو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے ارے اپنے مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے آ جاؤ، اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف، رسول کی طرف آ جاؤ، تو میرے نبی آپ ان منافقین کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، رکتے ہیں۔ رکتے بھی کیسے؟ صدودا، خاص طریقے سے رکتے ہیں کہ پتہ نہ چلے۔ یہ مصدر ویسے نہیں لایا گیا مفعول مطلق، یہ مفت میں نہیں لایا گیا، خاص طریقے سے رکتے ہیں کہ پتہ نہ چلے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
پھر کیا گت بنی ان بےایمانوں کی جو دعویٰ کرتے تھے ایمان کا اور جاتے تھے یہود کی عدالتوں میں، طاغوت کی عدالتوں میں. جب ان پر مصیبت آ گئی پھر دوڑے. ثم جاؤوک یحلفون باللہ، پھر اللہ کے نبی کی عدالت کی طرف انہوں نے دوڑ لگا دی. پہلے ان کو بلایا جاتا تھا، آتے نہیں تھے، اور جب مصیبت سر پہ آ گئی اب دوڑ لگ گئی. اب دوڑے دوڑے یا رسول اللہ، ہم عدالتوں میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہمیں آپ کے فیصلے قبول نہیں ہیں، آپ کے فیصلے تو بالکل مبنی بر عدل ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے پاس اس لیے گئے تھے، ہم ان سے فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے، بلکہ احسانا و توفیقا، ہم اس نیک نیتی سے گئے تھے کہ جب ہم ان کے پاس جائیں گے، ان پر تھوڑا سا اعتبار کر لیں گے تو وہ ذرا ایمان اسلام کے قریب آئیں گے. ہم رواداری کے لیے گئے تھے. کس کے لیے گئے تھے؟ کیونکہ یہاں رہتے ہوئے ہمارے اور یہود کے درمیان بڑی وسیع خلیج حائل ہو چکی ہے. یہ خلیج کم سے کم ہو تو ہم اپنے فیصلے لے کر ذرا ان کے پاس چلے گئے کہ وہ ہمیں بڑا نیک نیت سمجھ لیں، تو ذرا اسلام سے بھی وہ مانوس ہوں. ہم جوڑ کے لیے گئے تھے. بالفاظ دیگر ہم کس کے لیے گئے تھے؟ ہم نے جوڑ کے لیے 11ویں کھائی تھی. ہم جوڑ کے لیے کل تیجے چوتھے پانچویں 40ویں میں حاضر ہوئے تھے. تو نیک نیتی سے آپ کا جوڑ ٹھیک تو نہیں ہوگا نا بھائی. ہم بڑی نیک نیتی سے گئے تھے. کئی تشریحات ہیں، ایک آدھ تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ احسانا و توفیقا. یا رسول اللہ ہم فیصلہ لینے نہیں گئے تھے، فیصلے سے پہلے بھی تو گنجائش ہوتی ہے نا. عدل کی جگہ احسان کی بھی گنجائش ہوتی ہے کہ فیصلہ لینے سے پہلے 2 آدمی آپس میں ہی راضی ہو جائیں، کچھ لو کچھ دو کے اصول پہ. یعنی 2 آدمیوں کا فیصلہ ہوتا ہے اور آپس میں ہی جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اچھا یار میں یہ چھوڑتا ہوں، وہ کہتا ہے اچھا میں یہ چھوڑتا ہوں. آپس میں فریقین راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے. کہا ہم فیصلہ لینے نہیں گئے تھے. ہم نے تو کہا آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس آئیں گے تو آپ تو مبنی بر عدل فیصلہ کریں گے، لیکن ہم نے وہاں اس لیے گئے کہ ہم بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں تاکہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو رعایتیں مل جائیں. کچھ اس کو دبا لیں، کچھ اس کو دلا لیں، وہ ذرا سمجھوتے کی کا راستہ نکل آیا. بس کوئی فیصلے لینے نہیں گئے تھے. ان اردنا الا احسانا و توفیقا. اب سوال یہ کہ ان پر مصیبت کیا پڑی تھی؟ پہلے تو ان کو بلایا جاتا تھا آؤ، وہ کنی کترا جاتے تھے. جب مصیبت آ گئی تو فوراً آئے. یہاں اذا مستقبل کے لیے نہیں ہے، مطلق ظرفیت کے لیے بس. اور یہی پکی ٹھکی بات ہے، مگر نہ جائیں تفاسیر کو دیکھیں پتہ چل جائے گا کتنا دماغ خراب ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مصیبت کیا پڑی تھی ان کے اوپر؟ بڑا آسان سا ہم ایک واقعہ ہمارے مفسرین تفسیر میں بیان کر دیتے ہیں، آرام سے نکل جاتے ہیں کہ حضور نے فیصلہ منافق کے حق میں کر دیا تھا. یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا اور یہودی کے حق میں کر دیا تھا، اور منافق اس نے دل سے اسے تسلیم نہیں کی. اس نے کہا ذرا حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں ہم، کیونکہ حضرت عمر ذرا منافقین کے بارے میں، یہود کے بارے میں سخت ہیں. ان کے پاس چلے گئے. یہودی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا حضرت عمر ذرا ٹھہر کے پہلے مجھ سے قصہ سن لیں. آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اسے تسلیم نہیں، باپ کے پاس لے کے آؤ. وہ باہر نکلے، تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا. ایمانداری سے بولیں، اس سے پیغام اچھا جائے گا برا جائے گا؟ حضرت عمر نے کبھی ایسا کیا تھا؟ بلکہ جب بھی تلوار نکالتے تھے پہلے رسول سے اجازت لیتے تھے. اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں اس کا سر قلم کر دوں. یہ تو واقعی بے سند ہے بھائی. تفسیری قرطبی وغیرہ میں ذکر ہو گیا، تفسیری روایات میں ذکر ہو گیا، چل سو چل حلم مجرہ، کھینچتے جا رہے ہیں، کھینچو کھینچنا، وہی ہم حلم مجرہ کو اس پہ فٹ کرتے جا رہے ہیں. ارے بھائی یہی اس آیت سے پتہ چلتا ہے مصیبت کیا پڑی تھی. اگلی آیت سے بھی پڑتا ہے. وہ چھپ چھپا کے جاتے تھے، لیکن جب پول کھل گیا تو غداری کی سزا کیا ہوتی ہے؟ موت، قتل، قید، بچوں کو غلام بنانا، ساری چیزیں. اور پھر صحابہ جیسے حساس ترین مسلمان ہوں تو وہ غداری برداشت کریں گے؟ تو کتنی بڑی سزا ہوتی منافقین کے لیے. وہ سزا کا تصور ہی ان کے لیے مصیبت تھا. وہ سزا کا اس لیے کہنے لگے ان اردنا الا احسانا و توفیقا. ہم جو ان کی عدالت میں گئے تھے فیصلہ لینے نہیں گئے تھے،
بلکہ رواداری کی نیت سے گئے تھے، خلیج پاٹنے گئے تھے، سمجھائی؟ مدعی مدعا علیہ کو بس سمجھوتا، باہمی سمجھوتا کروانے گئے تھے کہ دب دبا کے دونوں راضی ہو جائیں اور یہ یہود بھی ذرا دین کے ہمارے قریب ہو جائیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، میرے نبی ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ نے ان کو سزا نہیں دینی، سزا ان کو ڈڑکئی سزا کا تھا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کو آپ کنارہ کشی کی اختیار کر لیں، سزا نہیں دینی۔ پھر فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے کنارہ کر لیں، ان سے وہ تعلق نہ رکھیں جو ایک خالص مسلمان سے رکھا جا سکتا ہے، لیکن تبلیغی تعلق برقرار رکھنا ہے۔ تبلیغی تعلق، وَعِظْهُمْ، نصیحت کرتے رہیں، اور موعظت کے اندر تخویف کا پہلو بھی ہوتا ہے، خوف دلانا۔ موعظت وہ ہوتی نہیں جس میں صرف اور صرف ترغیب ہو، موعظت کے اندر جنت کی ترغیب بھی ہوتی ہے، جہنم کی ترہیب بھی ہوتی ہے، ڈرانا بھی ہوتا ہے، امید دلانا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے وعظ، کہیں کو خوف بھی دلانا۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے بارے میں ان سے ایسی بات کرے جو ان کے دل میں اتر جائے، یعنی خالص مسلمانوں والا سلوک بھی نہیں کرنا، اعتبار بھی نہیں کرنا، اور اتنے بڑے جرم کی سزا بھی نہیں دینی، کیونکہ ابھی یہ سزا مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ یہودی بڑی طاقت میں ہے اور مدینے کا ابتدائی دور ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جا کے فارض عنہم تفاسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی کہ مصیبت پڑی یہی تھی کہ جب بندے کی غداری، ایک غدار پکڑا جائے تو اس پہ مصیبت آتی کہ نہیں؟ اگر یہاں انڈیا کا غدار پکڑا جائے تو مصیبت آ گئی نا اس کے سر پہ، لیکن اگر آپ اس کو کافی پلا کے رخصت کر دیں، بارڈر پاس کر دیں، مصیبت ختم ہو گئی۔ تو اب یہ غداری کا پول کھل گیا تھا تو مصیبت آ گئی تھی۔ اتنی کھلی ہوئی بات ہے، کافی ہے بھائی، ضرور ایک جھوٹے کسی کو درمیان میں لانا ہے۔ اب آگے آیت سنیں ذرا، اور پھر یہ منافق کی چمڑی بڑی سخت ہوتی ہے، کتے کی دم سیدھی ہوتی ہے، اس کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سیدھا سادہ کافر، اس کے مسلمان ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کافر جو اپنے آپ کو مسلمان کے، اس کے مسلمان ہونے کے چانس کم ہوتے ہیں۔ اب اتنی بڑی غداری پکڑی گئی، مسلمان ہونا چاہیے تھا نا، پھر بھی نہیں ہوئے۔ اپنی منافقت کو خوبصورت الفاظ میں چھپانے کی کوشش کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، یا رسول اللہ ہماری نیت ٹھیک تھی، پھر بھی وہ اپنی منافقت سے باز۔ آخری 5-7 منٹ کی بات کرنے لگا ہوں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، لوگوں سنو، ہم رسول صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، بس۔ رسول اس لیے نہیں بھیجتے کہ لوگ اس کے عقیدت مند بن جائیں، الفاظ کے گلدستے پیش کریں، عقیدت کے قصیدے پڑھیں، بڑی بڑی نعت کی محفلیں کنڈکٹ کریں، اور عمل وہ کرے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ رسول اس لیے نہیں بھیجتے، رسول بھیجتے اس لیے ہیں کہ زندگی کی ہر سطح پر اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ نبی صرف واعظ نہیں ہوتا کہ اس کی تقریر ہوا میں تحلیل ہو جائے، نبی ایسا واعظ ہوتا ہے کہ اس کی حاکمیت بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، اس کی بات ماننا پڑتی ہے، ورنہ جہنم کا راستہ کھل جاتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، لیکن جو رسول کی اطاعت کی جاتی ہے وہ کس کی اجازت سے کی جاتی ہے؟ تو باذن اللہ نے بتا دی، حقیقی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ان سے یہ ظلم ہو چکا تھا، غداری ہو چکی تھی، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ طاغوت کی عدالتوں میں جا چکے تھے، اور جب یہ پول کھل گیا تو اپنی اس منافقت کو یہ احسان اور توفیق کے خوشنما الفاظ میں چھپانے لگے۔ اور اگر انہوں نے یہ ظلم کر لیا تھا اور یقیناً کیا تھا تو چاہیے یہ تھا کہ صدق کے دل سے آتے، استغفار کرتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے،
اور واستغفر لهم الرسول، ان کی بخشش کی سفارش رسول بھی کرتا اللہ سے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ کو یہ تواب الرحیم پاتے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی منافقت کو خوشنما الفاظ کے غلاف میں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اللہ ان کے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے منافقین جن کا یہ رویہ تھا، اور قرآن نے اس رویے کا جواب کیسے دیا؟ ہمیں سب پتہ ہے تمہارے دلوں میں کیا روگ ہے، اور کہاں ان سے مسلمانوں جیسا سلوک نہیں کرنا، مسلمانوں جیسا ربط نہیں رکھنا، ہاں تبلیغی ربط رکھنا ہے۔ اور جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں منافق ہے، فلاں صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، فلاں ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے، فلاں عمر کو کافر کہتا ہے، فلاں معاویہ کو کافر کہتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے نا، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، خبیثو تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ تمہاری زبان پہ آ چکا ہے۔ لیکن نہیں، ہمارا رویہ قرآن کے برعکس ہوتا ہے، ہم فوراً اتحاد کی ایک بہت بڑی چھتری تان دیتے ہیں، سب کو اتحاد امت کے نیچے لاتے ہیں، زندیق اور مرتد کو اور مسلمانوں کو ایک کر دیتے ہیں۔ سیاہ سفید ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک بریلوی عالم تھے، میں ان کا کلپ سن رہا تھا ویڈیو پہ، بڑی اچھی بات کی، کہتے ہیں حلوے اور گوبر میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ حلوے اور گوبر میں، اگر حلوے اور گوبر کا اتحاد ہو جائے نقصان کس کا ہے؟ حلوے کا ہے، وہ گوبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، زندیقین اور مرتدین اور مخلص مسلمانوں میں خدا کی قسم اتحاد نہیں ہو سکتا، اور اگر تم نے غیر فطری طور پر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی تو یہ مخلص مسلمان بھی مرتد ہو جائیں گے، ان پر بھی گوبر چڑھ جائے گا۔ تو حلوے اور گوبر میں اتحاد نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے حلوے اور گوبر میں اتحاد کر دیا، گوبر کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، جو بگڑتا ہے حلوے کا بگڑتا۔ تو کیا کہتے ہیں، منافقت کا، کفر کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، جو بگڑتا ہے مومنوں کے ایمان کا بگڑتا ہے، مخلصوں کی اخلاص بگڑ جاتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے نبی انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، یہ تیرے پروردگار کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے تمام معاملات میں فیصلہ کن ہستی تسلیم نہ کر لیں۔ اب یہ بتائیں، یہ آیات ساری حاکمیت کے بارے میں ہیں کہ نہیں؟ ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم یہاں کی کس کو ڈسکس کرتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہاں حضور کی زندگی میں حضور استغفار کر سکتے تھے، تو اب حضور کی بعد بھی آپ قبر پہ جائیں اور حضور سے بخشش کی دعا کریں تو ضرور حضور اللہ سے بخشش کی دعا کریں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آیت تھی اللہ کی حاکمیت کے لیے، آیت تھی رسول کی حاکمیت کے لیے، اور ہم نے اس کو فٹ کر دیا کہ بعد کیا کہتے ہیں حیات جا کے کیا کہتے ہیں استشفاء، اور اللہ کی حاکمیت نظر انداز کر دی۔ پھر ہم جیسے لوگ آئے، انہوں نے کہا اچھا انہوں نے یہ غلط مسئلہ بیان کیا، ہم ان کے پیچھے پڑ گئے، کہا اس سے استشفاء ثابت نہیں۔ اچھی بات ہے، پیچھے پڑنا چاہیے، لیکن یہاں رکنا نہیں چاہیے، پیچھے پڑ کے یہاں رکنا نہیں چاہیے، بلکہ صاف بتا دینا چاہیے یہ آیت اس لیے نہیں آئی تھی کہ تم کہو کہ نبی کی وفات کے بعد جا کے نبی سے درخواست کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اس لیے آئی تھی نبی کی حاکمیت بتائے، اللہ کی حاکمیت بتائے۔ یہ آیت اس لیے آئی تھی جو مسلمان زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے طاغوت کی عدالتوں میں جاتے ہیں، ان کو مسلمان کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔